نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں تو بہت کم، لیکن باہر ملک والوں نے خصوصاً کینیڈا، امریکن سائڈ، یورپین سائڈ، ٹھیک ہے نا، ان لوگوں نے فرمایا کہ بھئی ہمیں لوپس کا پرابلم ہے۔ لوپس پرابلم باہر والے تو اس کو عام طریقے سے سمجھ لیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کو نہیں بھی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سوزشی کیفیت ہوتی ہے، اتنا بڑا 1.5 انچ کے یہ چھالے بنتے ہیں پورے جسم پہ، کہیں بھی بن سکتے ہیں۔ سرخی ہوتی ہے، اس میں جلن ہوتی ہے، لوپس میں سرخی ہوگی، جلن ہوگی، سوزش ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ سوزش کی کیفیت کو اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سوزش خون کا پکنا، اور کچھ پکے گا تو سوزش ہوگی نا، جلن کب ہوگی؟ کچھ پک رہا ہوگا نا اندر۔ تو یہ سوزشی کیفیت جو ہے، اگر آپ نے اس کو عام نارمل وے پہ لے لیا، اس کا باضابطہ علاج نہیں کرایا، تو سمجھ لیجئے کہ خون جب پکتا ہے تو 2 طریقے میں جاتا ہے۔ یا تو وہ ٹیشو کو ڈیمیج کرتا ہے، ٹیشو کا ڈیمیج ہونا، سڑ جانا، کینسر پہ جاتا ہے، یا تو خون پک کے خون اپنے آپ کو تبدیل کر دیتا ہے، وہ پیلا یا سفید ہو جاتا ہے تو وہ سوزاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کینسر ہو گیا تو خیر ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں، لیکن سوزاک ہو گیا تو اس میں جو ہے جہاں وہ ہوگا وہاں درد ہوگا، اور کچھ نہیں، کہیں درد ہو نہ ہو، کوئی ایسی اپر سائڈ پر ہے کہ سونے میں لیٹنے میں آپ کو وہ چیز ٹچ نہیں ہوتی، تو رات کو ٹانگوں میں درد دے دے گا، ٹھیک ہے۔ تو لوپس کی فکس ڈائریکشن کوئی نہیں ہے کہ یہ کہاں جائے گا، لیکن یہ بات پکی ہے کہ یا تو یہ بواسیری زہر میں، کینسر میں جاتا ہے، یا تو یہ سوزاکی زہر میں جاتا ہے، سوزاک میں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ کچا رہ گیا تو لال ہو گیا، سرخ رہ گیا، اور اس نے ٹیشو کو جلا کے ڈیمیج کر دیا تو یہ کینسر میں جائے گا۔ اور اگر اس نے جلا کے یہ اور پک گیا، اتنا پک گیا کہ اس نے خون نے اپنی آپ کے ٹیشو کو چھوڑ دیا، لیکن خون نے اپنی ہیت کو پکا دیا، تو خون پکنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یا تو پیلا ہوگا یا سفید ہوگا، اور یہ کیا ہے؟ پیپ ہے، پس ہے۔ پس کیا ہوتا ہے؟ سوزاک ہوتا ہے، ہاں جی، سوزاک خون کے پکنے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بے شمار طبی کتابوں میں ایک عجیب مسخرے پن کی باتیں لکھ دی گئیں کہ جناب علی آتشک جو ہوتا ہے وہ بازاری عورت کے پاس جانے سے ہوتا ہے، سوزاک جو ہوتا ہے وہ بازاری عورت کے پاس جانے سے ہوتا ہے، بواسیر جو ہوتا ہے وہ شکر ہے کہ انہوں نے نہیں لکھا کہ وہ کہاں جانے سے ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا، یہ خون کی خرابیاں ہیں، خون کی بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے۔ بے شمار باتوں میں لکھ کے جان چھڑا لی جاتی ہے کہ فلانا مرض جو ہے فاحشہ عورت کے پاس جانے سے ہوتا ہے، بالکل بیکار بات ہے، بکواس بات ہے، نہ سر ہے نہ پیر ہے، ٹھیک ہے۔ خون کے پکنے کا ایک عمل ہے، ٹھیک ہے۔ خون میں پانی کی مقدار بڑھ گئی، کسی بھی وجہ سے بڑھ گئی، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، اماں ابا کہیں گئے ہوئے تھے جناب شادی میں، موت میت میں، تو وہاں دیر ہو گئی، مردہ دفن ہی نہیں ہو رہا تھا، تو اب اتنے میں بھوک لگی، بچے نے جناب 2.5-3 کلو کھیرا کھا لیا، تو ہو سکتا ہے کہ 2.5-3 کلو کھیرا کھا جانے سے اس کو آتشک ہو جائے، تو بچہ کون سا گیا تھا غلط فاحشہ عورت کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو کچھ بیکار باتیں مسلسل چلی آ رہی ہیں، اب اس میں پیشنٹ بیچارہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بتانے سے ڈر رہا ہوتا ہے، نتیجے میں اس کا علاج نہیں ہو رہا ہوتا، یا پھر حکیم صاحب، معالج صاحب جو ہیں وہ ایسی بات کر دیتے ہیں تو پیشنٹ بیچارہ اپنی نظروں میں ناحق بے گناہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ تو بھائی صاحب ایسا کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی صاحب ہے، وہ بھوک بہت شدید تھی، اب جناب علی ان کو کچھ نہیں ملا تو لال مرچ والے، رمضان میں جو مرچ والے پکوڑے ہوتے ہیں نا، مرچ والے، انی وڈی مرچاں، ہو، ٹھیک ہے، اس میں دیو مسالہ ٹھکا ہوا ہوتا اندر، اوپر سے بیسن کا پکوڑا، تو بس استغفر اللہ، اتنا بڑا زہر کھا رہے ہو رمضان میں۔ تو کچھ لوگوں کو بھوک لگی، کھانے کو کچھ نہیں تھا، پتہ چلا وہ مرچوں والا پکوڑا ہی کوئی 1.25 کلو کھا گئے ہیں جی، تو صبح انشاءاللہ مولوی صاحب کی اذان سے پہلے اس بندے کو بواسیر پکی، ٹھیک ہے۔ 4 گھنٹہ لگتا ہے نا ایک چیز کے اس کو کمپلیٹ ہونے میں، اس کا پروسیجر کو، تو رات کو کھایا تو اذان سے پہلے اس کو بواسیر ہو چکی ہوگی، اور اتنی اعلیٰ درجے کی ہوگی، اتنا خون ہوگا کو نانی دادی ایک ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ بواسیر ہری مرچ سے نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ ہری مرچ کا مزاج 4 نمبر ہے، غدی اجلاتی ہے۔ بواسیر ہوتی ہے اس کے اندر جو آپ نے مرچ مسالہ ڈالا ہوا ہے اس سے ہوتی ہے، اور جو اوپر سے جو بیسن کا پکوڑا ہے اس سے ہوتی ہے۔ ہری مرچ سے بواسیر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، غلط بات، بواسیر لال مرچ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لال مرچ اجلاتی ہے، ہری مرچ غدی اجلاتی ہے، اور کالی مرچ جو ہے یہ آپ کی اعصابی 6 نمبر ہے، ٹھیک ہے۔
تو پتہ چلا جناب تو اس سے ہو گیا، تو وہ کہاں گیا تھا بھائی بندہ؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ہر چیز پہ بندے کو انسلٹ فیل نہ کروائیں. آپ اپنی کیمسٹری پوری کریں کہ بھائی ایک چیز ہے، ایک چیز کہاں سے آئی ہوگی، کہاں سے ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے ایک بندہ ہے، اس کا خون جناب پکنے کا عمل آ گیا. پکنے کا عمل کہاں سے آ گیا؟ پتہ چلا بندہ جناب والی روٹیوں کا تندور چلاتا ہے، روٹیوں کا تندور چلاتا ہے، اور آئے دن اس کے علاقے میں لائٹ نہیں ہوتی ہے، تو تندور میں تو آگ ہو رہی ہے، لائٹ ہو نہ ہو، تو نیچے جو پنکھا وہ چلاتے ہیں تندور والے، وہ کافی دیر ان کا بند رہتا ہے. تو نتیجے میں خون کے پکنے کا عمل شروع ہو گیا. خون ایسے بھی پکتا ہے، ٹھیک ہے. خون دوسری طریقے سے کب پکتا ہے کہ بندہ جناب علی تیز گرم چائے پینے کا عادی ہو. نہیں جی نہیں، چولہے سے روٹی اترنے سے پہلے منہ میں جانی چاہیے، انی گرم روٹی کھانی ہے. تو جو انی گرم روٹی کھاؤ گے تو خون پکے گا نہیں پکے گا؟ ہے بھائی. تو اگر خون پک گیا، آپ کی بلغمی کیفیت ڈیفین کرتی ہے اس کو، لیکن کسی دن بلغمی کیفیت ڈیفین نہیں کر سکی، ٹھیک ہے. اس سے پہلے آپ نے 5 کلو کینو کھا لیے تھے، تو یا کوئی ایسی چیز کھا لی تھی جو آئرن گروپ تھی، تو اس کے بعد تو بلغمی کیفیت نہیں تھی ڈیفینڈ کرنے کو. نتیجے میں یہ ہوا کہ جناب علی خون پک گیا، اور خون کے پکنے کا عمل سوزاک کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری بیس بنیادیں ان کو سمجھتے ہیں. تو پھر سمجھیے کہ لوپس ہونے کی صورت میں، لوپس، لوپس ہونے کی صورت میں جناب علی، اس میں سب سے پہلے تو آپ نے سوزش کو ختم کرنا ہے. صحیح ہے، سوزش کو ختم کر لیں، ٹھیک ہے. باقی اگر آپ انیشل میں بیسک میں ابھی نیا نیا لوپس ہوا اور آپ نے اس کی سوزش کو ختم کر دیا، تو یقین کیجئے کہ آپ حالت امن میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. کوشش کیا کر رہی ہیں کہ ایک تو گرم چیزیں بند کر دیں، تیز مرچ مسالے بند کر دیں، جو ڈائریکٹ گرم چائے حلق میں گرم روٹی اتارتے وہ بند کر دو، ٹھیک ہے. مرچ مسالے ضرور بند کرنے، چنے کی دال، مسور کی دال، بڑا گوشت، کلونجی بالکل بند کرنی ہے آپ کو، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ نے علاج کرنا ہے. علاج کے لیے کیا ہے؟ علاج بہت آسان ہے. جلن زیادہ ہو رہی ہے، سوزش زیادہ ہو رہی ہے، جہاں بھی لوپس جہاں بھی ہے، اتنے بڑے بڑے ڈاٹس ہوتے ہیں، اسپاٹ ہوتے ہیں، اور اس میں سرخی ہوتی ہے، جہاں بھی ہے وہاں پہ مرضی کھیرا مل لیں. اتنا سا کھیرے کا پیس کاٹ کے اس کا جو وائٹ والا ایریا ہے وہ رگڑائی کر دیں اس کی ہر اس جگہ پہ. ایک طریقہ تو یہ ہے. کھیرا نہیں ہے آپ کے پاس، ہرا دھنیا پڑا ہوگا، تو ہرا دھنیا کوارٹر گڈی ڈالیں گرائنڈر میں، 1 گلاس ٹھنڈا پانی ڈالیں، اس کو شیک کر دیں، چھوٹے سے کاٹن کا کپڑے کا گولا بنائیں، وہ اس میں ٹچ کیے جائیں، وہاں رگڑا ہلکا ہلکا ٹچ مارے جائیں. اس سے بھی سوزش ختم ہو جاتی ہے اور لوپس ختم ہو جاتا ہے. ہاں جی، لوپس ختم ہوتا ہے. ہمارے باہر ملکوں میں تو اس کی ٹیوبیں لگ رہی ہیں 15 سال سے 18 سال سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نے ہرا دھنیا ایسی چیز دی ہے کہ اس کا پانی آپ نے لوپس میں لگایا اور ٹچ ہو گیا، ختم ہو گیا. ہاں اگر کسی کا لوپس بہت پرانا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی صورت میں وہی علاج دیا جاتا ہے جو کہ ہم سوزاک میں ویب کی بوتل دیتے ہیں. تو یا تو وہ دیا جاتا ہے، یا پھر ایک آسان طریقہ کر لیں، ٹھیک ہے نا، کہ روزانہ رات کو ایک بڑا چمچ سونف لے لیں، ایک چھوٹی چمچی اجوائن لیں، گلاس میں پکائیں، پانی آدھا ہو جائے، چھان کے ٹھنڈا کر کے ٹھیک ہونے تک پیتے رہیں. ٹھیک ہے جی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.